بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی دیکھو جس طرح حملیہ میں تقسیم تھا باعتبار الموضوع، کیا تھا؟ کہ موضوع جو ہے کبھی جزئی ہوگا تو کبھی کلی ہوگا۔ جب جزئی ہوگا تو شخصیت تھا، اور جب کلی تھا تو پھر کلی کے لیے چونکہ افراد ہوتے ہیں تو یا افراد سے نظر قطع ہوگا یا افراد سے نظر قطع نہیں ہوگا۔ جب افراد سے نظر قطع ہوگا تو اس کو تبعیہ کہتے ہیں۔ افراد پر نظر ہوگا یعنی حکم کلی پر ہے من حیث الافراد، تو پھر افراد کی کمیت اور مقدار یا بیان کی گئی ہوگی یا نہیں۔ اگر کی گئی ہو تو اس کو محصورہ یا مصورہ کہتے ہیں، اگر نہیں تو اس کو مہملہ کہتے ہیں۔ یہی تقسیم ادھر شرطیے میں بھی ہے، لیکن دو چیزیں آپ جانیں ادھر۔ ایک یہ کہ یہاں حکم تقادیر پہ ہوتا ہے۔ کیا پہ ہوتا ہے؟ ادھر افراد پہ، اور ادھر حکم کس چیز پہ ہوتا ہے؟ تقادیر پہ ہوتا ہے۔ کس چیز پہ ہوتا ہے؟ کیونکہ ہم نے شرطیہ اور شرطیہ کی تعریف میں کیونکہ میں اعلیٰ تک تو یہاں وہاں کیا تھی؟ وہاں جو ہے نا یہاں پر دیکھو تو یہاں تقدیر پہ حکم ہوتا ہے۔ کس چیز پہ؟ تقدیر پہ۔ اور چونکہ شرطیہ میں تقدیر پہ حکم ہوتا ہے، اور یہ تقدیر بمنزلۃ الافراد ہے، تقدیر بمنزلۃ الافراد ہے، تو یہاں تبعیہ جو ہے وہ متصور نہیں ہوگا۔ تبعیہ درمیان سے نکال، کیوں؟ وہاں جو ہے آپ کو معلوم ہے کہ کس سے نظر قطع ہے؟ فرد سے، اور یہاں افراد تقادیر بمنزلۃ الافراد ہے۔ تو ادھر جب ادھر تبعیہ تب بن سکے گی، ادھر تبعیہ جب تقدیر سے قطع نظر ہوگا۔ میں نے آپ کی دماغ میں یہ بات رکھی کہ ادھر جو تقادیر ہوتے ہیں یہ بمنزلۃ الافراد ہیں هناك، كما ان هناك كانت الافراد فها هنا يكون الحكم على التقادير، وانتم تعرفون ان الحكم ها هنا لا يكون الا على التقادير، ان الحكم لا يكون ها هنا الا على التقادير، والتقادير منزلة الافراد، والتقادير منزلة الافراد، وكان هناك جائزا أن نقطع النظر عن الأفراد، فحينئذ تكون تبعية. وأما ها هنا فالقطع عن التقادير إن كان ممكنا فحينئذ تتحقق ها هنا التبعية. ولكن لما كان في سنخ قوام الشرطية إنما تكون شرطية إذا كان الحكم على التقادير، فإن نحن قطعنا نظرها هنا عن التقادير فلا تبقى حينئذ شرطية، فلا يمكن ولا يتعقلها هنا التبعية. التبعية لا تتعقل. لماذا لا تتعقلها هنا التبعية؟ لأن الحكم بالتبعية تكون يعني يكون قطع النظر ها هنا يجب أن يكون هناك يعني في الحملية عن الأفراد، ها هنا يجب أن يقطع النظر عن التقادير فحينئذ تتحقق التبعية. ولكن القطع عن النظر عن التقادير غير ممكن. كيف هو غير ممكن؟ كيف ذلك غير ممكن؟ لأن الحكم في الشرطية إنما يكون على التقادير، إنما يكون على التقادير، فإن قطعنا النظر ها هنا عن التقادير فلا تبقى الشرطية فلا تكون شرطية، ونحن نقسم الشرطية
نحن نقسم إذا ذهب المقسم لا يمكن تحقق الأقسام هنا. إخواني أنتم تفهمون كلامي أم لا؟ هكذا يجب علينا أن نفهم هذا المقام. فهمتم؟ ادھر تب بات ممکن ہوگی جب ہم کس سے نظر قطع کریں؟ تقادیر سے. اور تقادیر سے ادھر نظر قطع کرنا ممکن نہیں، کیونکہ شرطیہ وہی ہوتی ہے جس میں حکم تقدیر پہ ہوتی ہے. تم تب تقدیر سے جب تم ادھر جو ہے نظر قطع کرو گے تب تبعیہ بنے گی. ٹھیک ہے، کیونکہ یہی تقادیر بمنزلۃ الافراد ہے. ادھر جب افراد سے نظر قطع کیا گیا تھا تو طبیعہ کیا وجود میں آئی تھی. ادھر طبیعہ بھی وجود میں تب آئے گی جو چیز کس طرح تھی، بمنزلۃ الافراد تھا، اس سے نظر قطع اگر ممکن ہو. اور ممکن نہیں کہ ادھر کس سے نظر قطع کیا جائے؟ کیوں؟ تقادیر سے نظر قطع کرو گے تو شرطیہ کیونکہ شرطیہ ہوتی وہی ہے جس میں حکم کس پہ ہو؟ تقدیر پہ ہو. جانتے ہو کہ نہیں؟ اس لیے یہ استاد کہتا ہے اب جب حکم ادھر تقدیر پہ ہے تو جس طرح ادھر فرد معین ہو، کیا ہو تو شخصیت تھا کہ نہیں؟ ادھر کون ضروری ہے کہ معین ہو؟ تقدیر. اسے میں کہوں ان جئتنی اليوم، آج اگر تم میرے پاس آ گئے، اکرم تو کہ میں تیری عزت کروں گا. آج اگر یہ تقدیر معین ہے. آج اگر ایسے نہیں کہ جب بھی تم میرے پاس آؤ تو میں تیرے اکرام کر سکوں گا. نہیں، آج میں تیرے اکرام کیا کر سکتا ہوں. میرے پاس گھی بھی ہے، آج ہم نے اچھے کیا پکایا ہے، سرن پکایا ہے، مرغ پکایا ہے. اس میں ہم نے کون سا گھی ڈالا ہے؟ اصلی کا گھی ڈالا ہے. اور ہم نے ادھر سے جو ہے قسم انواع اور اچھے کیا ہے مکھن بھی ہم نے لایا ہے، دودھ بھی ہمارے پاس ہے، اچھی دہی جو تم اس کو مارو کسی پتھر سے تب بھی وہ کیا نہیں ہوتا، جدا نہیں ٹوٹتا نہیں ہے، ایسا دہی ہم نے لایا ہے. اچھا تو آج اگر تم آ جاؤ تو میں تیری اکرام کر سکوں گا، مگر کل آؤ گے تو پھر کچھ نہیں ہوگا. پھر دال ساگ بھی تمہیں نہیں مل سکے گا کیونکہ ہم غریب لوگ ہیں. آج اس طالب علم نے اکرام کیا ہے طالب علموں کا، اور اپنے کیا لایا ہے؟ مرغی لایا ہے کہ میرے ساتھی مرغ کھائے، تو اللہ اس کو جزائے خیر دے. سمجھ گئے؟ تو جب تقدیر معین ہو تو کیا ہے؟ یہ شخصی ہے. اور جب تقدیر اچھا اب طبیعت تو ادھر نہیں ہے، حکم یا تو تقادیر پہ ہوں گے. اب اگر تقادیر کی جو ہے کلن یا بعضن، کلن کیا ہوگا؟ اگر کمیت بیان ہوگی تو محصورہ ہوگا، اگر نہیں تو محملہ بھی آیا، محصورہ بھی آیا، شخصیہ بھی آیا. کون چلی گئی؟ طبیعت چلی گئی، وہاں چلی گئی پہاڑ میں چلی گئی. سمجھ گئے؟ محصورہ کس طرح ہوگا؟ ہاں جب تقادیر کی کمیت بیان کی گئی ہو. تقادیر کی کس طرح بیان کی گئی ہو؟ کلن اور بعضن. اور جب اس سے جو ہے تقادیر کی کلن یا بعضن بیان نہیں کیا گیا ہو تو کیا ہے پھر؟ محملہ ہے. نیچے دیکھو، فصل اعلم، جان لو، انہو کما ینقسم الحملیت، اس طرح حملیہ منقسم ہوتی تھی کس کا؟ الی الشخصیت والمحسوم محملہ. یہ تینوں ادھر آتی تھی نا، ہاں طبیعہ بھی ادھر آتی تھی، مگر اس طبیعہ میں تو اشتراک نہیں ہے نا. کما کاف تو تشبیہ کے لیے ہوتا ہے، تو تشبیہ مشبہ ایک جیسے ہونوں، تو اگر طبیعت آج آئے نا ادھر نہیں آتی. یہ تینوں جس طرح ادھر آ سکتی تھی تو تنقسم كذلك الشرطية تنقسم الى هذه الاقسام الا ان القضیہ. دیکھو جی ادھر طبیعت تھا تو ادھر بھی طبیعت تو تم نے چھوڑ دی. یہ کیوں؟ یہ اس لیے کہ ان القضیۃ لا تتصور، طبیعت لا تتصور. علت بعد میں بیان کی، اشارہ کیا ہے. ثم التقادیر فی الشرطیہ بمنزلۃ في الحملیہ، فإن كان الحكم على تقدیر معین ووضع خاص سمیت الشرطیۃ شخصیۃ كقولك ان جئتنی اليوم اکرم، اگر آج تم آ گئی نا تو میں آپ کو عزت کر سکتا ہوں. ان کان الحکم علی جمیع تقادیر،
یہ اس طرح سے کمیت بیان کی گئی تقادیر یا کلن او یا اب یہ پہلے جمعی تقادیر سمیت کلیتاً یعنی محصورتاً کلیتاً کلما کان کلما تمام تقادیر پہ کس پہ تمام تقادیر پہ جب بھی کیا ہوگا شمس طلوع ہوگا تو کیا ہوگا دن ہوگا نا كان نهار وإن كان الحكم على بعض التقادير كانت محصورة جزئية محصورة كما في قولنا قد يكون إذا كان شيء حيوانا کبھی کبھی انسان جب حیوان ہوتا ہے انسان کبھی کبھی شے جب حیوان ہوتا ہے تو انسان ہوتا ہے اور تمام تقادیر پر انسان ہوتا ہے اچھا تم پوچھتے ہو کس سے پوچھو ہمار گل سے وہ کہ میں بھی حیوان ہوں تجھ سے زیادہ میں حیوان ہوں تجھ سے کام بھی زیادہ کرتا ہوں ذکر بھی اللہ کا تجھ سے زیادہ کرتا ہوں آپ کو پتہ ہے کتنا ذکر کرتا ہے یہ مولانا امین گل سے تھے شیرگڑھ کے یہ حساب لگاتے تھے بہت اس کا کام ہی تھا یہ حیوان اتنا ذکر کرتا ہے یہ حیوان اتنا ذکر کرتا ہے اس کو یہ اتنا بہت اچھے مقرر تھے بہت پیارے انسان تھے اللہ اس کی جو ہے مغفرت فرمائے بہت اچھے آدمی تھے بہت اچھا عالم دین تھے کدھر کی تھے شیرگڑھ کی مولانا امین گل سے کل ما كانت الشمس طالعة وإن تركا اگر چھوٹ دیا کہ کیا کلن و بعضن كانت محملتاً ان كان انسان اچھا ابھی ہمیں سور بیان کرو نا سور حرف سور ادھر کلو تھا حملیہ میں لام الاستغراق تھا موجب کلیہ کے لیے تھا اس طرح نا ادھر کیا ہے بتاؤ نا ادھر بھی بتانا فرض ہے تجھ پہ بتانا نا کہتے فی ذکر اسوار الشرطیات سور الموجبت الکلیت فی المتصلت لفظ متا ومہما وکلما موجب کلیہ میں کون سا ہے لیکن صرف متصل میں اچھا وفی المنفصلت دائما کیا ہے دائما دائما اما ان یکون العدد زوجا و اما ان یکون فردا ہو گیا اصول السالبۃ الکلیہ فی متصل و منفصل دونوں میں لیس البتہ تھا میں نے مثال دی تھی صبح یاد ہے تمہیں اور سور الموجب الجزئیت فی ما قد یکون ایک طالب علم کہتا ہے سور الموجب الجزئیت قد یکون کبھی ہوتا ہے اور کبھی نہیں مجذوب کو دیکھو اس مجذوب کو دیکھو ایسے مجذوبوں کے ساتھ ہمارا واسطہ ہے یہ بھی اور مجذوب آ گیا یعنی قد یکون کا لفظ آتا ہے اس کا معنی نہیں کہ کبھی ہوتا ہے قد یکون کیا معنی یہ لفظ ہے وہ سور السلم فیما قد لا یکون کیا ہوتا ہے قد لا یکون لفظ ایسا نہیں کہ کبھی نہیں ہوتا وبادخال حرف السلب ہاں اگر تم حرف سلب کو داخل کرو سور ایجابی کلی پہ ایجاب کلی متصلے کا کیا تھا کلما تھا نا اس پہ کیا داخل کرو حرف سلب اور دوسرے میں دائمن تھا نا ادھر بھی حرف سلب یہ بھی جو ہے نا کہ کس کا ہے یہ سالب جزیہ کا ہے یعنی سالب جزیہ کا ایک سور یہ بھی ہے کون سا جو ایجابی کلی کا حرف سور تھا متصلہ منفصلہ میں اس پہ کیا داخل کرو تو کیا ہو گیا ہاں یہ رفع ایجابی کلی ہو گیا نا رفع ایجابی کلی پس کیا ہوتا ہے سالب جزیہ ہوتا ہے ولفظت یہ لفظ لو مبتدا ہے اچھا یہ دوسرے میں اچھا یہ محملہ کیا ہے محملہ کس طرح ہم سمجھیں گے ولفظت لو وان فی الاتصال واما واو فی الانفصال تجیء فی الاهمال یہ کہاں تھے اچھا ایک بات اور سنو شرطیہ جب تک شرطیہ ہے تو طرفین میں حکم نہیں ہوتا اس کو شرط کہتے ہیں جزا کے انتظار میں اور جزا مرتب ہوتا ہے شرط چاہتی ہے تو دونوں میں طرف میں حکم ہوتا ہے مخاطب کو فائدہ تام دیتا ہے طرف میں حیث طرف جب شرطیہ ہے نہیں ہاں جب تم ادوات الاتصال انفصال کو اڑا دو پھر کیا بنے گا پھر حکم واپس آ جائے ان کا شمس ان اٹھا لو تو کیا ہوگا ہو گیا نا تام ہے الشمس ہاں اسی طرح طرفا الشرطیہ تھے یعنی شرطیہ کے طرفین طرف کس طرف ہوتا ہے طرف جب بنتی ہے جب شرطیہ ہو نا اچھا ان المقدم ہوتا ہے لا حکم فیہا فیما ان دونوں میں حکم نہیں ہے یعنی مخاطب کو فائدہ تام نہیں دیتی حین کونہما طرفین جب یہ کیا ہو وبعد التحلیل جب اس کو کیا کرو کھول دو کھولنا کس طرح ہوتا ہے ادوات الاتصال اور انفصال کو اٹھا دو یمکن ان یعتبر فیما پھر ممکن ہے کہ اس میں کیا ہو حکم آ جائے فطرفاہا جب طرف ہو تو اس کو ہم حملیہ نہیں کہیں گے
اچھا ان كانت الشمس طالعة فالنهار موجود، اس طرفین کو حملیہ نہیں کہیں گے، شبیب الحملیہ کہیں گے. کیا کہیں گے؟ اس کے ساتھ مشابہ تو ہے نا، بس ان اٹھانے کی بس کمی ہے. شبیہتان بحملیتین او متصلتین او منفصلتین، یہ موافق الجنس. او مختلفتین، اس میں کتنے آتے؟ 3. اس میں 6. کتنے آتے؟ کس طرح؟ پہلا حملیہ ہو، دوسرا یا متصلہ ہو یا منفصلہ ہو، 2 ضرورت ہے. پہلا متصلہ ہو، دوسرا حملیہ ہو یا منفصلہ ہو. 4 2 ہو گئے، 2 آتے ہیں نا. اور پہلا منفصل یا متصل. اس کی مثالیں کدھر ہے؟ وعلیک باستخراج الامثلۃ، خود جو ہے یہ اس کو نکالو، یہ چمتی ہوئی. اچھا بس يكفي. زين. چلو وجه کو 50 کے ذکر کو زما سر سے ہاں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جب ہم فارغ ہو گئے شرطیات کی مباحث سے تو انشاءاللہ اب شروع کرتے ہیں تناقض میں. ان تینوں کو احکام القضیہ کہتے ہیں. ایک تناقض، ایک عکس مستوی، ایک عکس. اس کے اختتام پر جو ہے وہ قیاس شروع ہوگا. پھر جو تناقض ہے وہ کیا ہے؟ تناقض یہاں سے تناقض سے تناقض المفردات غرض نہیں، کیونکہ تعریف جو متن میں تو کہا ہے عنوان میں التناقض، مگر تناقض مفردات میں بھی ہوتا ہے اور تناقض کس میں؟ قضایا میں بھی ہوتا ہے. یہاں مراد تناقض سے کون سا تناقض ہے؟ تناقض القضایا. اور یہاں پر جب تم یہاں شرطازی پڑھو گے تو اس میں ادھر آتا ہے کہ انہوں نے مطلق تناقض کا جو مفردات کو بھی شامل ہو اس کو اختیار نہیں کیا، کیونکہ ہمیں جس تناقض کی ضرورت ہے تناقض میں وہ صرف تناقض القضایا ہے، کیونکہ آگے اس کا استعمال جو ہے قیاس میں ہے. ہمیں قیاس میں یعنی حجت میں اس کا اس کا ہماری ضرورت پڑتی ہے، اور ادھر جو ہماری ضرورت پڑتی ہے وہ کون سا ہے؟ وہ صرف تناقض القضایا. تو یہاں مطلق تناقض کا تعریف نہیں کیا، بلکہ کون سے کا؟ التناقض. التناقض الف لام عہدی، یعنی التناقض بین القضایا، تناقض القضایا وہ اختلاف القضیتین. ادھر سے پتہ لگا، دیکھو قضیتین، دیکھو کون سا ایک فصل لے گی. اچھا یہ وَإِذْ فقط فرغنا، یہ تو ایسی مناسبت سے کر رہے ہیں نا. جب فارغ ہو گئے بیان القضایا سے اور اس کے اقسام اولیہ سے، فحان لنا، تو آیا اب وقت ان نذکر شیئا من احکام. یہ تو میں نے آپ کو بتایا بھی نا. ہاں میں نے آپ کو بتایا نا کہ یہ جب ہم فارغ ہوئے قضایا سے تو اب 3 احکام ہیں، ایک تناقض ہے، عکس مستوی، عکس نقیض ہے. فحان لنا، تو ابھی وقت آ گیا، ان نذکر شیئا من احکامها، کہ ہم جو ہے کچھ حصہ احکام کا بھی ذکر کریں. فنقول من احکامها التناقض والعکوس. اس کے احکام میں ایک تناقض ہے، ایک کیا ہے؟ عکوس کو جمع اس لیے لائے کہ عکس 2 قسم کے، ایک عکس مستوی ہے اور ایک عکس. اب آپ کو پتہ ہے کہ آپ کہیں گے کہ عکوس تو جمع ہے اور عقل جمع کی کتنے 3 ہیں، تو یہاں تو 2 عکس ہے تو 3 عکوس جمع کیا ہوگا. مگر آپ کو یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ منطق میں جب بھی جمع استعمال ہوتا ہے اس کا کیا ہے؟ ما فوق الواحد مراد، کیا؟ تو 2 کو بھی شامل ہوتا ہے. اس لیے جو جہاں بھی آئے گا یہاں پر کیا جمع سے عقل جمع کے کتنے ہوں گے؟ 2 ہوں گے. کتنے ہوں گے؟ 2 ہوں گے، یعنی ما فوق الواحد یہ لیا جائے گا. تو اس لیے یہ ٹھیک ہے. فلا ناقض لبیانها، تو ہم اب باندھتے ہیں اس کے بیان کے لیے فصولاً کچھ فصلیں، وَنَذْكُرُ فِيهَا اصولاً، اور اس میں کچھ اصول ہم ذکر کریں گے. یہ بات تو یہ فصل میں یہ صرف ارتباط ہے، یہ بعد میں بعد کا ما قبل کے ساتھ کیا ربط ہے. تو میں نے بتایا پہلے قضایات ہے، اب کیا ہے؟ احکام القضاء. پہلے کیا کچھ تھا؟ ہاں اب کیا ہے؟ احکام القضاء. کدھر
تو یہ ہے نا یعنی ہو گیا نا. یہ قضائے کا جو احکام دو قسم تھے. ایک وہ اقسام تھی جو ابتدائی، پھر جس چیز کو تقسیم کیا جاتا ہے جن قسموں کی طرف، ان کو احکام اولیہ کہتے ہیں. جیسے قضیہ دو قسم پہ، ایک حملیہ اور ایک شرطیہ. یہ کون سی تقسیم ہے؟ تقسیم اولی. اور اس کے بعد پھر جو ہے حملیہ کو تقسیم کرنا، یہ کون سی تقسیم ہے؟ یا شرطیہ کو عنادیہ اور اس کی طرف تقسیم کرنا، یہ کون سی تقسیم ثانوی؟ تو اس لیے اس نے کہا کہ ہم فارغ ہو گئے اقسام اولیہ سے بھی اور ثانوی سے بھی. اچھا، التناقض، میں نے کہا یہاں تناقض سے کون سا؟ تناقض القضایا مراد ہے. ٹھیک ہے. تو ایک چیز میں آپ کو یاد سے بتا رہا ہوں، یہ کہ تناقض میں جو دو قضیوں میں ہوتے ہیں تو 8 چیزوں میں وحدت ہونا چاہیے، اتحاد ہونا چاہیے. کیا؟ اور 3 چیزوں میں اختلاف. 3 چیزوں میں بس اسی یہ ہے ساری چیز. 8 چیزوں میں اتحاد، اور کس چیز میں؟ وحدت. اور 3 چیزوں میں اور ایک شعر میں وہ 8 جو وحدتیں ہیں جن میں وحدت ضروری ہے، وہ ایک شعر میں در تناقض 8 وحدت شرط دان، وحدت موضوع محمول و مکان، وحدت شرط و اضافت جزو کل، قوت و فعل است در آخر زمان. اچھا، در تناقض 8 وحدت شرط دان. تناقض میں کتنے 8 شرائط ہیں. اس کو شرط، یہ شرط ہے. وحدت موضوع محمول و مکان کون سے ہے؟ وحدت موضوع کا جن 2 قضیوں میں تم نے کیا کرنا ہے؟ تناقض جو یہ سمجھنا ہے کہ ان میں تناقض ہے، تو موضوع دونوں کا ایک ہو. موضوع دونوں کا، اس کا مثال میں پیش کرتا ہوں. جیسے زید قائم و زید لیس بقائم. ٹھیک ہے، تو دونوں زید ہیں. دوسرا یہ کہ محمول پہ ایک ہو، زید قائم و زید لیس بقائم. اس میں پھر نہیں ہوگا کہ زید قائم و زید لیس بقاعد، کیونکہ یہاں کیا ہوا؟ محمول الگ الگ ہے. اور تیسرا ہے در تناقض وحدت موضوع محمول و مکان. مکان بھی ایک ہو. مکان، اب دیکھو ہم جب مسجد میں آتے ہیں تو ادھر ہم سبق کے لیے بیٹھتے ہیں، اور جب کمرے جاتے ہیں تو پھر رات کو سو جاتے ہیں. تو جو مکان کیا ہو؟ مکان مختلف ہو، تو مکان کا اتحاد بھی ضروری ہے. مکان کا زید قائم فی السوق زید لیس بقائم فی السوق، اس طرح کہو کہ مکان ایک ہے. اگر مکان جدا جدا ہو تو پھر اس میں تناقض نہیں ہوگا. در تناقض 8 وحدت شرط دا، وحدت موضوع محمول و مکان. تینوں گئے. وحدت شرط و اضافت. وحدت شرط، شرط دونوں کا ایک ہو. کیا ہو؟ شرط دونوں کا ایک ہو. دیکھو زید اس طرح کا ہو، زید متحرک الاصابع، زید و زید لیس متحرک الاصابع. اگر یہاں ایک شرط ہے تو پھر تناقض ہے. اگر شرط الگ الگ ہے، مثلا زید متحرک الاصابع بشرط کونی کاتبا، کیا ہے؟ اور زید لیس متحرک بشرط کونی ہی، تو اس میں تناقض ہے؟ تناقض نہیں. تناقض کے لیے شرط کا اتحاد بھی ضروری ہے. در تناقض 8 وحدت شرط دان، وحدت موضوع محمول و مکان. وحدت شرط و اضافت. دیکھو زید اب و زید لیس باب. زید اب بالنسبة الى عمرو و زید لیس باب بالنسبة الى بکر. عمر کے زید کو اگر ہم عمر کی طرف نسبت کریں تو اس کا والد ہے، باپ ہے اس کا، اور اگر کیا کریں بکر گئے تو پھر اس کا کچھ بھی نہیں، اب نہیں ہے. تو زید اب زید لیس باب، اس میں تناقض ہے؟ کیوں نہیں ہے؟ ایک میں اضافت کس کی طرف ہے؟ ایک شخص کی طرف ہے. ابن کا اضافت کس کی طرف ہے؟ عمر کی طرف ہے. اچھا، اور پھر جو زید لیس باب یہ بکر کی طرف. کتنے ہو گئی؟ 5 چیز ہو گئی نا. در تناقض 8 وحدت شرط دان، وحدت موضوع محمول و مکان، وحدت شرط و اضافت جزء کل. جزء کل، ہاں تم اس طرح کہو. یہ مثال دو. الزنجی اسود، میرے طرف دیکھو. الزنجی اور الزنجی لیس باسود. زنجی افریقی یا حبشی وہ اسود ہے، اور پھر کہو لیس باسود.
تو اسود ہے اس کا جو بدن ہے، ہاں اس کا جو بدن ہے، اور تم غیر اسود کہتے ہو تو اس کے دانت کو کہتے ہو، کس کو؟ تو کیا فرق ہے؟ یہ دانت یہ جز ہے، اور تم نے جس کو کہا دانت کے مادہ جو جسم ہے اس کے متعلق، اس میں فرق ہے جز و کل کا۔ تو یہ تناقض تب ہوگا جب دونوں جز ہوں گے یا دونوں کل ہوں گے، ایک جز کے متعلق ہے اور دوسرا کس کے؟ تو اس میں نہیں ہے۔ در تناقض حشت وحدت شرط دان، وحدت موضوع محمول و مکان، وحدت شرط و اضافت جزء کل، وحدت چھ ہو گئی، وحدت شرط و اضافت جزء کل، ہاں اس کے بعد وحدت شرط و اضافت جزء کل، قوت و فعلست، ایک کیا ہے؟ ہاں قوت اور فعل ہے۔ دیکھو ایک چاٹی ایک کیا ہے؟ مٹکا ہے، اس میں کیا ہے؟ شراب پڑا ہوا ہے، تم کہو الخمر مسکر، الخمر لیس مسکر، الخمر مسکر مسکر او الخمر لیس مسکر، اس طرح کہو، کس طرح کہو؟ ہاں الخمر مسکر یعنی الخمر فی الدن مسکر، کس میں؟ فی الدن مسکر، اس مسکر کے لیے بالقوہ، اس میں قوت ہے کہ چاٹی میں پڑا ہوا ہے، ہاں جو اس کا خم ہے اس میں پڑا ہوا ہے، جو اس کا برتن اس میں پڑا ہوا ہے، مٹکا اس میں پڑا ہوا ہے، تم کہتے ہو یہ لیس مسکر ہے، مسکر ہے یعنی بالقوہ، یعنی قوت اس میں ہے، اور لیس مسکر بالفعل ادھر، کیونکہ وہ چاٹی تو وہ تو نشہ نہیں ہوتا نا کہ چاٹی کو نشہ ہوتا ہے، وہ تم نے تو پیا نہیں ہے نا، تو بالفعل نہیں ہے کہ تم نے ابھی نہیں پیا، اور قوت ہے اس کا کیا کہ نشاور ہو، ٹھیک ہے؟ یہ کتنے ہو گئی؟ 7، اور 8 جو ہے نا در تناقض حشت وحدت شرط دان، وحدت موضوع محمول و مکان، وحدت شرط و اضافت جزء کل، قوت و فعلست در آخر زمان، اور آخر میں ان جو وحدت ہم بیان کر رہے ہیں اس میں آخر میں کون سا ہے؟ زمانہ ہے۔ زید قائم، زید لیس بقائم فی اللیل، لیل میں پڑا رہتا ہے نا، ہاں سو جاتا ہے، او زید قائم یعنی فی النہار، تو کیا ہوا؟ زمانہ ہے۔ تو کتنی چیزیں ہو گئی؟ 8 چیزوں میں وحدت ضروری ہے، ہاں 3 چیزوں میں اختلاف ضروری ہے، ایک کم، ایک کیف، ایک جہت۔ کتنی چیزیں؟ کم، کیف، جہت۔ کیف کس کو کہتے ہیں؟ ایجاب و سلب کو۔ کم کس کہتے ہیں؟ کلیت جزیت کو۔ اور جہت تو آپ کو جانتے ہیں، اپنے پہچان ہے۔ جہت میں ایک میں ضرورت ہے، دوسرے میں کیا ہے؟ امکان ہے۔ امکان اور ضرورت دوسرے آپس کے بالکل مقابل ہے۔ ضرورت ایک ضرورت ہے، دوسرا سلبی ضرورت، امکان سلبی ضرورت نہیں کہتے، تو سلبی ضرورت ضرورت کا مخالف نہیں ہے۔ اچھا اب اس کا اب میں تعریف کرتا ہوں، دیکھو التناقض هو اختلاف القضیتین، اختلاف زید قائم زید لیس بقائم بالایجاب والسلب، بالایجاب یہ بالایجاب والسلب، یہ تو وہ ایک اختلاف جو ہے ایجاب و سلب کا تھا، میں نے نہیں کہا تھا، یہ تو یہاں پہ بحیث یقتلی ذاته، اس طریقے سے کہ تقاضا کرتا ہے باعتبار ذات کہ صدق احداہما کذب الاخری، دیکھو اگر ایک ان 2 قضیوں میں سے ایک صادق ہو تو ذات باعتبار ذات کے وہ چاہے گا یہ دوسرا کاذب، دوسرا کیا ہو؟ کاذب ہو، اور بالعکس اور کیا اگر ایک کا کذب جو ہے پھر کذب کا ہو، وہ تقاضا کرے گا دوسرے کے کیا کا۔ اور یہاں پر جو ہے نا بحیث یقتضی لذاته صدق احداہما کذب الاخری، صدق احداہما کذب الاخری، یہ اس سے اشارہ کیا اگر دونوں جزیے نہ ہو، دونوں جزیے اگر دونوں جزیے ہو، بعض الحیوان لیس بانسان، بعض الحیوان انسان، بعض الحیوان، ہاں دیکھو میری بات سنو، بعض الحیوان تو اس میں اختلاف ضروری ہے، اب اس میں اختلاف ہے، یہ دونوں صادق ہے کہ نہیں؟ کون؟ بعض الحیوان انسان، ایک ایجاب و سلب میں اختلاف ہے، مگر باوجود اس کے اس میں کیا ہے؟ نہیں ہے، کیوں نہیں ہے؟ اس نے کہا کہ عیش اس طریقے سے ہو کہ ایک کا صدق دوسرے کذب کا تقاضا کرے، اور یہاں ایک کا صدق یعنی
کیا ایجاب کا صدق کذب دوسرے کی کذب کا تقاضا کرتا ہے؟ بعض حیوان انسان ہے، بعض حیوان لیسے بھی انسان ہے، کیوں نہیں کرتا اصل میں؟ تو یہاں اشارہ ہے کہ کم میں بھی کیا اختلاف ضروری ہے، کم میں، اور یا کم میں اختلاف ہے یا کم میں اتفاق ہے، دونوں میں تم نے بعضوں کا ہے۔ وہ بالعکس عشر تعظیم میں اس طرح کا ہے، وہ بالعکس میں اشارہ ہے اس طرف کہ دونوں اگر دونوں بالعکس کیا مطلب؟ ایک کا کذب دوسرے کا صدق کا تقاضا کرے گا۔ اگر دونوں کلیے ہوں گے تو دونوں کاذب ہوں گے، دونوں کلیے ہوں گے، دیکھو دونوں کلیے، لا شیء من الانسان لا شیء من الحیوان بانسان وکل حیوان انسان، دونوں موجبے ہیں، ایک موجب ایک سالبہ ہے، اور دونوں کاذب ہیں۔ دونوں کس طرح کاذب ہیں؟ ایک موجبہ ایک سالبہ، دونوں کاذب ہے کہ نہیں؟ کس طرح؟ کون سا؟ لا شیء من الحیوان بانسان، حیوان میں کوئی انسان نہیں ہے، نہیں ہے، ہم کیا ہے؟ او کل حیوان انسان، یہ بھی غلط ہے۔ تو اس میں راز کیا ہے؟ بالعکس میں اشارہ ہے کہ کم کا جو دوسرا حصہ ہے، یعنی کلیت میں آپس میں بھی اس میں بھی اختلاف ہو، یا کلیت میں اختلاف ہے، دونوں کلیے ہیں، دونوں کیا ہے؟ دونوں کلیے ہے۔ تو اس سے سمجھ میں ان دونوں قیدوں کو ملا کے ہمیں سمجھ میں یہ آیا کہ کم میں بھی اختلاف ضروری ہے، کم میں اس میں کس طرح اشارہ ہوا؟ بحیث یقتضی، اگر دونوں کیا ہو، جزیے ہو، ایک موجبہ و سالبہ ہو، تو دونوں صادقے ہیں، اور یہاں تو ہم نے کہا کہ ایک کا صدق دوسرے کی کذب کا تقاضا کرے گا، تو اس میں راز کیا ہے یہاں پر؟ کیوں ایک کا صدق دوسرے کی کذب کا تقاضا نہیں کیا؟ دونوں کم میں متفق ہے، یعنی جزیت میں متفق ہے، اور جو دوسرا کیا ہوا بالعکس ہے، ہاں، اور یہ او نہیں ہے، ہاں صدق او بالعکس ہے، یہ اس کا ترجمہ نے کیا کیا؟ ہاں بالعکس ہے کہ ایک کا کذب دوسرے کا صدق کا تقاضا کرے گا، اور ہم نے جو مثالی دو پیش کی کلو کا، ایک لا شیء اور کلو کا، دونوں کلیے ہے، اور ایک کا کذب دوسرے کی صدق کا تقاضا کرتا ہے، بلکہ دوسرا بھی کاذب ہے۔ یہ اس میں راز کیا ہے؟ دونوں یعنی کلیت میں دونوں ایک جیسے، تو دونوں ان دونوں کو ملا کے ہمیں یہ فائدہ ملا کہ کم میں اختلاف ضروری ہے، کم میں اختلاف قولنا زید قائم و زید لیس بقائم وشرطا، یہ تقریر میں نے ابھی تمہیں کی، اچھا میں نے آپ کو پوری بتائی، مثال بھی میں نے پیش کی، وہ بعد میں وہ آ رہا ہے جہاد میں، تو میں نے آپ کو بتایا نا، اس لیے تذکرہ نہیں کیا، وہ کیا ہے اس میں کہوں، ایک ممکنہ ہے ایک ضروری ہے، تو یہ دوسرے کی نقیض ہے، کیونکہ امکان ضرورت کا مخالف ہے، ایک ضروری میں ضرورت حکم دے، اور امکان میں ضرورت کے سلبی ضرورت، تو یہ اس میں بھی اختلاف ہو، ایک ضروری ہوگا تو دوسرا کیا ہوگا؟ ممکنہ ہوگا، کیا ہوگا؟ ہاں، ایک ضروری ہوگا، ضروری کا کیا نہیں ہو سکتا، ضروری کا نقیض کون ہوگا؟ ممکنہ عامہ، کیونکہ یہاں یہ جہت میں دوسرے کسی کیا ہے؟ مخالف ہے، ٹھیک ہے، یہاں پر زیادہ تفصیل نہیں ہے نا۔ اچھا آگے جاؤ، وشرط لتحقق التناقض بین القضیتین المخصوصتین، دونوں مخصوص ہے تو کیا ضروری ہے؟ وحدات ثمانیہ، وحدات، یہ وحدات شرط کے نائب فاعل، اچھا فلا يتحقق بدونها، تو اس کے ان وحدات کو بغیر جو ہے نہیں آئیں گے، وحدت الشرط، وحدت الجزء، کدھر گیا، وحدت الموضوع، وحدت المحمول، وحدت المکان، وحدت الزمان، وحدت القوة والفعل، وحدت الشرط، وحدت الجزء والکل، وحدت الاضافة، وہی وہ میں جو اب مثال ہے، وقد اجتمعت فی هذین البیتین، بیت در تناقض ہشت وحدت شرط دان، وحدت موضوع محمول و مکان، وحدت شرط و اضافت جزء کل، قوت و فعل است در آخر زمان۔ ایک شعر میرے سے بھی سنو، دوسرا، نیز شرط اختلاف سے امور، نیز شرط اختلاف سے امور، در جہت و کم کیف طالبان، در جہت و کم کیف طالبان، نیز شرط اختلاف سے امور، نیز شرط اختلاف سے امور، در جہت و کم کیف طالبان۔ تو اس لیے اس نے کہا، اچھا آگے، فَإِذَا اخْتَلَفَتَا فِيهَا، ان
آٹھ چیزوں میں اگر اختلاف ہو لم تتناقضا تو تناقض نہیں ہوگا، ان میں وحدت ضروری ہے. اچھا زید قائم وعمر لیس بقائم، زید اس میں کیا ہوا ہے؟ کیوں نہیں ہے؟ موضوع الگ الگ ہے. اور زید قاعد وزید لیس بقائم اس میں کیا ہے؟ زید موجود ای فی الدار وزید لیس موجود ای فی السوق، کیا ہے؟ مکان الگ الگ ہے. زید نائم ای فی اللیل وزید لیس من زمان بدل ہے. زید المتحرک الحساب بشرط کون کاتبا وزید لیس متحرک بشرط کون غیر کاتب، کیا ہے؟ شرط ایک نہیں. والخمر فی الدن، یہ ساری مثال میں نے دی تھی نا. والخمر فی الدن مسکر ای بالقوت والخمر لیس مسکر فی الدن ای بالفعل. والزنجی اسود، حبشی نہیں ہوتا، وہ اسود ای کلہ، والزنجی لیس باسود ای جزءہ عنی اسنانہ. وزید اب ای لبکر وزید لیس ابی ام لخالد. وبعضهم او بعض علماء نے اکتفا کیا ہے بوحدتین، وحدت الموضوع والمحمول لاندراج البواقی فیہما، جو باقی ہو اس میں مندرج ہے. اس کا اندراج انہوں نے یہ بیان کیا ہے کہ وحدت شرط اور جز کل، یہ وحدت الموضوع. دیکھو شرط کی مثال میں نے کیا دیا تھا؟ تو اصل میں یہ شرط جو ہے نا یہ موضوع کی طرف راجع ہے، موضوع الگ الگ ہے. ایک متحرک الاعصاب ہم سلب کرتے ہیں زید سے، پھر ثابت کر رہے ہیں، تو زید الگ ہے اور یہ دوسرا زید الگ ہے، موضوع الگ الگ ہے. کیوں؟ ایک کاتب ہے اور غیر کاتب. کاتب کون ہوتا ہے؟ زید نہیں. اور زید کیا ہے؟ موضوع نہیں ہے یار، کیا ہے؟ تو موضوع الگ ہے نا. جس متحرک کے لیے تم کیا ثابت کر، جس زید کے لیے تم متحرک ثابت کرتے ہو وہ کون زید ہے؟ اور جس سے سلب کرتے ہو وہ کون سا زید ہے؟ تو موضوع الگ الگ نہیں ہوا. تو اس لیے بعض علماء نے اس کا شرط کا اڑا دیا، بس یہ موضوع کی طرف راجع ہے. اس طرح جزء کل زنجی اسود لیس اسود، وہ زنجی جس کے تم اسود ثابت ہو وہ کون سا زنجی ہے؟ اور جس کے لیے تم لیس بھی اسود کے تو وہ کون سا حصہ ہے؟ وہ جز ہے. تو موضوع الگ الگ نہیں ہے. اس لیے ان دو کو اور باقی جو ہے نا وہ محمول کی طرف راجع ہے. کون سے؟ یہ مکان کا، زمان کا. مکان کا اچھا دیکھو نا، تم جب کہو زید قائم فی الدار اور زید لیس بقائم فی السوق، تو یہ فی السوق اور فی الدار کس کے متعلق؟ قائمن کے متعلق نہیں ہے. تو قائمن اکیلا ہے، اس کے ساتھ ایک چیز اور بھی ہے. اور چیز جب تم ملاتے ہو متعلق ملا جاتے ہو، ملا لیتے ہو، جب اس کو تم ملا لیتے ہو تو یہ محمول ہوا یا محمول متغیر ہو گیا اس سے. ایک قائم فی السوق ہے، دوسرا لیس بقائم کیا ہے؟ دار ہے. اسی طرح یہ باقی جو ہے جتنی بھی ہے وہ کس کی طرف راجع ہے؟ اصل میں محمول ایک نہیں ہے. کیا نہیں ہے؟ تو اس لیے بعض نے اکتفا کیا اس پہ. وبعضهم قنعوا بوحدت النسبت، یہ ہے فارابی نے کہا بس ہے اس کے بجائے اگر تم اس کو تفصیل سے اپنے آپ کو بچاتے ہو پھر ایک ہی کہو کہ نسبت ایک ہونا چاہیے. نسبت دیکھو اصل میں تم زید قائم اپنے موضوع بنائے نا، موضوع ایک ہو، تو جب تم موضوع الگ الگ ہو تو نسبت ایک ہوا، کیونکہ نسبت بدل جاتا ہے بے اعتبار منصوب کی بھی اور بے اعتبار منصوب الیہ کی بھی. وہ منصوب الیہ ایک ہے، زید قائم اور عمر لیس بقائم، اس میں جس کی طرف نسبت کی گئی ہے وہ کون ہے؟ زید ہے، اور دوسرے میں کیا ہے؟ عمر ہے. تو نسبت ایک ہے. وہی نسبت نہیں ہے کہ نسبت جو ہے طرفین چاہتا ہے، اور نسبت پہلا والا جب تب ہوگا جب اس کے جو طرفین وہی ہوں گے. ٹھیک ہے. یہ کس نے یہ کام کیا ہے؟ انہوں نے کہا ہے کہ لأن وحدتها مستلزمۃ لجمیع الوحدات فصل لا بد فی التناقض فی المحصورتین. ابھی میں نے کہا اگر محصور ہو من کون القضیتین مختلفتین فی الکم، میں بتایا تھا نا ان کلیہ جزء فاذا كان احداهما کلیۃ تكون الاخرى جزئیۃ، ایک کلیہ اور دوسرا خامخواہ جزئیہ ہوگا. لأن الکلیتین، وہی مثال جو میں نے دیے تھے وہی دے رہا ہے. دیکھو لأن الکلیتین قد تکذبان کما تقول کل حیوان انسان ولا شیء من الحیوان بانسان. مثال میں دیا تھا نا، یہ دونوں کیوں کاذب ہے؟ کلیت میں اتفاق ہے. ہونا چاہیے تھا کیا؟ ایک کلیت تو دوسرا جزئیہ. والجزئیتین قد تصدقان، اس کا بھی میں نے مثال دیا تھا، یاد ہے کیا کہہ رہا تھا میں نے؟ بعض الحیوان لیس، کیا وجہ ہے کہ یہاں تناقض نہیں ہے؟
اور دونوں صادق ہے. ہاں دونوں جزئی ہے. اس طرح کا دونوں جزئی کیا ہے؟ وَيَكُونُ ذَلِكَ فِي، اور اسی طرح یہ ہر اس جگہ میں ہوگا، یہ دونوں کلیے کاذب ہوں گے اور دونوں جزئی صادق ہوں گے جہاں موضوع خاص ہو اور محمول عام. یہ جو مثال ہم دے اس میں انسان موضوع ہے نا، حیوان محمول ہے نا. ہاں تو یہ حیوان موضوع ہے اور انسان کیا ہے؟ یعنی ان کے درمیان موضوع محمول خصوص نسبت اس کے درمیان مطلقاً ہو، تب اس طرح ہوگا بس. ٹھیک ہے. یکون الموضوع اعم فیہا ولا بد فی تناقض القضاء الموجہۃ. اگر جب موجہے ہو نا تو اس میں کیا ضروری ہے؟ من الاختلاف فی الجہۃ. اور یہ مثال صرف دیا ہے. نقیض ضروری مطلقی کا کون ہے؟ ممکنہ عامہ. نقیض دائمی کا کون ہے؟ مطلقہ عامہ. نقیض مشروطیہ عامی کا کون ہے؟ حنیہ ممکنہ. نقیض عرفیہ عامی کا کون ہے؟ حنیہ مطلقہ. یہ بسائد میں ہاں کیا ہے؟ فی البسائط الموجہۃ ونقائض المرکبات منہا. یہاں پر تفصیل ہے بہت، ہم 5-6 دن لگے ہوتے ہیں شرط عظیم میں، ادھر کچھ ہے ہی نہیں، سمجھانا بہت مشکل ہے. تو اس میں جو مرکبات ہو نا اس میں مفہوم مردد ہے. کیا ہے؟ اس کا میں خلاصہ آپ کو بند وہ اس طرح ہے کہ تم جو دو قضیے ہیں نا، مرکبے میں کتنے قضیے ہوتے ہیں؟ تو پہلے قضیے کا بھی نقیض نکالو، دوسرے قضیے کا بھی صریح کرو، پھر اس کا نقیض نکالو، پھر درمیان میں او رکھو، بس تناقض بن گیا. کیا کرو گے؟ پہلا والا قضیہ اس کا نقیض نکالو، پھر دوسرے والا کون سا ہے؟ وہ جو لا دائمن ہے، وہ اشارہ ممکنہ عام میں یا کس مطلق عام میں کی طرف، اس کا بھی نقیض بناؤ. بنا لیا، پھر کیا لگاؤ بیچ میں؟ او. کون سا او؟ مانعۃ الخلو. بس کوئی ہے. اور اسی سے تعبیر اس نے کیا ہے نقائض مفہوم مردد بین نقیضے بسائط. بسائط کون ہے؟ اس کا جو پہلا طرف ہے، دو سب بسیطیں نہیں ہے، اس کو نقیضین بنا لو، پھر تجدید کرو. مردد مفہوم مردد. کون سا اولاؤ؟ مانعۃ الخلو. دیکھو کیا اس میں تو آپ نے مثال یا تفصیل نہیں کی. ویطلبو والتفصیل یطلب من مطولات الفم. اچھا آگے جاؤ. ویشترط فی اخذ نقائض الشرطیات. دیکھو ایک بات رکھو، جب تم شرطیہ کا نقیض بناؤ تو 2 چیزوں میں ادھر اتحاد ضروری ہے. ادھر تو 8 چیزوں میں وحدت تھا نا. ایک جنس میں، جنس یہ ہے کہ جنس سے مراد کیا ہے؟ جنس سے مراد کہ ایک متصل ہو تو دوسرا بھی متصل ہوگا. سمجھ گئے؟ ایک متصل ہے تو دوسرا منفصل ہے، یہ نقیض نہیں ہو سکتا. یہ جنس ہو گیا. اور پھر دونوں کے اپنے اپنے اقسام ہیں نا. کس کے؟ مثلا اس میں لزومیہ اور اتفاقیہ، ادھر عنادیہ ہے تو لزومیہ کا لزومیہ آئے گا اور عنادیہ کا عنادیہ آئے گا، اتفاقی کا اتفاقی آئے گا. نوع میں بھی اتحاد. ہاں اقسام الاقسام انواع ہوتے ہیں. خود ہی کون یہ متصلہ اور منفصلہ جنس ہو گئی، تو جنس میں بھی اتحاد ضروری ہے. پھر ان کے جو 2 نوع ہیں اس نوع میں بھی اتحاد ضروری ہے. کیا معنی؟ اگر متصلہ ہو ہاں تو لزومیہ کا نقیض لزومیہ ہوگا اور اتفاقیہ کا کیا ہوگا؟ اگر منفصلہ ہو ہاں اس میں 2 قسم، عنادیہ اور اتفاقیہ ہے نا، تو عنادیہ کا عنادیہ ہوگا، اتفاقیہ کا اتفاقیہ. سمجھ رہے؟ آگے دیکھو. اشترط فی اخذ نقائض الشرطیات الاتفاق فی الجنس. جنس سے کیا مراد ہوا؟ یعنی متصل. اچھا اور نوع سے کیا مراد ہوا؟ وہ 2 قسم متصلہ کی 2 قسمیں کون سے ہیں؟ اچھا اور 2 منفصلہ کی یہ ہے. دیکھو والمخالفت الکیف، اور کیف میں مخالفت ضروری ہے. فنقیض المتصلۃ ہاں کون سے متصلے کا؟ جو لزومیہ موجبہ ہے. لزومیہ موجبہ ہے. اب اس کا نقیض کون ہوگا؟ سالبۃ، ایک سالبہ ہوگا، کیونکہ موجبہ تو سالبہ ہونا چاہیے نا. لزومیت متصل وہ بھی متصل لزومیہ ہوگا. جو متصلہ ہوگا تو جنس ایک ہو گیا، اور لزومیہ ہوگا تو نوع بھی. ونقیض المنفصلۃ العنادیۃ الموجبۃ، اس کا کیا ہوگا؟ ہاں سالبۃ. سالبہ کیوں آیا؟ کیوں موجبہ تھا. منفصلہ کیوں آیا؟ اتحاد شرط. اور عنادیہ کیوں آیا؟ وہکذا فاذا قلت دائما كل ما كان ابا فجدا كان نقيضه ليس كل ما كان ابا فجدا. واذا قلت دائما اما يكون زوجا او فردا فنقيض ليس دائما يكون زوجا او فردا. ٹھیک ہے؟ یعنی متصلے کا متصلہ اور پھر متصلے میں لزومی کا لزومیہ
اور منفصلے کا منفصلہ، اور منفصلے میں عنادی کا کیا اور اتفاقی کا اتفاق. فصل یہ کیا ہوا؟ ٹھیک ہے.